اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سپیریئر کالج آن لائن کلاسز اکاڑا۔ میں محمد اشفاق آپ سے مخاطب ہوں HOD اسلامی سپیریئر کالج اکاڑا۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اہم واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اہم واقعات۔ اسلامیت لیکچر نمبر 8 جو ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اہم واقعات، یعنی جو مدینہ میں اہم واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اہم واقعات مدنی زندگی کے، ان کے اندر پہلا واقعہ جو ہے وہ مواخات مدینہ، نمبر 2 میثاق مدینہ، نمبر 3 غزوہ بدر، نمبر 4 غزوہ احد، نمبر 5 غزوہ خندق، نمبر 6 صلح حدیبیہ، نمبر 7 ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام، نمبر 8 غزوہ خیبر، نمبر 9 فتح مکہ، نمبر 10 غزوہ حنین، نمبر 11 غزوہ تبوک، نمبر 12 خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کے علاوہ دیگر واقعات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ رونما ہونے والے واقعات جو ہیں وہ یہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مواخات مدینہ کو۔ مواخات مدینہ لغوی معنی ہے بھائی چارہ۔ یہ کن کے درمیان بھائی چارہ ہوا؟ یعنی جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ جو ہے وہ کروا دیا، یعنی ایک دوسرے کو انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا اسلام کے روح سے۔ ہجرت کرنے کے بعد سب سے بڑا اہم مسئلہ جو تھا وہ مہاجرین کا یہی تھا کہ وہاں پر انہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، تو یوں حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو انما المؤمنون اخوۃ، سورۃ حجرات کے اندر آیت ہے، اسلام کے روح سے کلمہ پڑھنے والے سب دوست مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور اس بھائی چارے کی مثال جو ہے انصار مدینہ نے کمال کی دی، یہاں تک کہ اپنی ضروریات کو جو ہے ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایثار کو دیکھا تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود تنگی کی حالت میں کیوں نہیں ہوتے۔ نمبر 2 میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ لغوی مطلب ہے، میثاق کا مطلب ہے پختہ، مدینہ کا مطلب عہد، یعنی میثاق مدینہ کا مطلب ہے کہ مدینہ کے اعتبار سے ایک پختہ عہد کیا گیا۔ یعنی جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر گئے تو وہاں مختلف جماعتوں میں عہد ہوا، یعنی مہاجرین، انصار، مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے، انصار جو مدد کرنے والے تھے، مدینہ میں رہنے والے تھے، اسی طرح منافقین، عیسائی اور یہودی، یہ مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ یہاں جتنے بھی لوگ تھے سب کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا، اور اس معاہدے کے تحت، شرائط کے تحت مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے یا باہر سے کوئی بھی مدینہ منورہ کے اوپر اگر حملہ کرے گا یعنی شہر کے اوپر، تو اس کی حفاظت کے لیے سب مل کر جو ہے اس کا دفاع کریں گے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی کامیابی جو ملی حضور علیہ السلام کو، مہاجرین، انصار، منافقین، عیسائی، یہودیوں نے سب سے بڑا یعنی اپنا لیڈر، قائد جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ یہاں پر 3 یہود کے مشہور قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہود کے قبائل تھے۔ یہاں جغرافی اعتبار سے دیکھا جائے تو مدینہ کے اندر یہ یہود جو تھے، ان کے قبائل جو تھے یہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ عرب کے 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ آپس میں لڑنے کی وجہ سے ان کے اندر اتفاق نہیں تھا، جس کا فائدہ جو ہے یہ یہود کے قبائل اٹھاتے تھے۔ تو ان سب کے درمیان جو ہے
ایک معاہدہ طے پایا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے پہلے سال تو حضور علیہ السلام نے مواخات مدینہ میثاق مدینہ قائم فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ جہاد کے اوپر زور دیا۔ غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا۔ غزوہ بدر 2 ہجری مارچ 623 عیسوی کو، اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 تھی۔ اس 313 کے اندر مہاجرین کی تعداد 201 تھی۔ یہاں پر مسلمانوں کے پاس 7 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 14 شہید مسلمان ہوئے، 6 ان کے اندر مہاجرین شہید ہوئے اور 8 جو ہے وہ انصار شہید ہوئے۔ کفار کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، 70 ان کے قیدی بنے، 70 جو ہے وہاں پر ان کے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ اس کی چند وجوہات بیان کی جاتی ہیں، یعنی اس کا پس منظر یہ ہے، ایک تو ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے، تو انہیں کسی نے خبر دی مسلمان آپ کے قافلے کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ابو سفیان نے پیغام ابو جہل کی طرف بھیجا کہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ مسلمان لوٹنا چاہتے ہیں، تو وہاں سے ابو جہل لشکر لے کر جو ہے وہ لڑنے کے لیے بدر کے میدان کی طرف آیا، تو یہاں سے مسلمان بھی جو ہے وہ تیاری کے لیے نکلے، تو ان دونوں کے درمیان معرکہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معرکہ کے اندر، غزوہ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ کفار چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے غزوہ بدر کی صورت میں، لیکن وہ اپنے مشن کے اندر جو ہے وہ ناکام ہوئے، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل جیسے سردار جو ہے اس غزوہ کے اندر مارے گئے۔ غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ احد میں کفار کا لشکر کی تعداد 3000 تھی، اور اس لشکر کے اندر ان کے 27 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کے لوگ 70 شہید ہوئے۔ امیر کے حکم عدولی کے نقصانات، یعنی اس غزوہ کو مسلمانوں کی شکست جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اس غزوہ جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک دستہ کو ایک جگہ پر مقرر فرمایا، تو اس دستہ نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، وہ مال غنیمت کو لوٹنے لگے۔ جب وہ مال غنیمت کو لوٹنے لگے، یا اس جگہ کو جہاں پر حضور نے فرمایا تھا یہاں پر ڈٹے رہنا ہے، اس کو چھوڑ کر آگے ہوئے، تو اس صورت میں غیر مسلم جو تھے کفار کا لشکر، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جانی نقصان اور مالی نقصان کا کافی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ تو یعنی اس میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے حضور کے حکم کی عدولی، یعنی حکم سے آگے بڑھنے کے جو ہے وہ نقصانات سامنے آئے۔ نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہاں بھی شکست نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں نے چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مالی اور جانی نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ غزوہ خندق 5 ہجری مارچ 627 عیسوی کو غزوہ خندق جو ہے وہ ہوا۔ اس میں کفار کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی، اور ان کے 10 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی، 4 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر جو ہے وہ فتح اور کامرانی جو ہے وہ کامیابی نصیب فرمائی۔ غزوہ خندق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف قسم کے قریش کے ساتھ گروہ جو ہے وہ شامل ہوئے تھے، اس کو احزاب کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ سب گروہ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب، یعنی بہت سارے کثرت کے تعداد میں لوگ شریک ہوئے تو غزوہ احزاب کا نام دیا گیا۔ غزوہ خندق، یہاں پر پہلی مرتبہ خندق کھودنے کا تجربہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ سلمان فارسی کے تجویز پر خندق کھودی گئی، مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی، تو جس کی بنیاد پر اس کو غزوہ خندق کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔
ایک اور اہم واقعہ جو ہے یہاں پر پیش ہوا، ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام، ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام یعنی اپنے زمانے میں جتنے دیگر ممالک کے بادشاہ تھے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ کی جانب سے حملے کی تسلی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب جلیلہ کی طرف توجہ فرمائی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک عالمگیر رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ پوری انسانیت تک دین پہنچانا تھا، لہٰذا آپ نے متعدد ہم عصر سلاطین یعنی بادشاہوں کو اسلام کی دعوت نامہ ارسال فرمایا تاکہ وہ اور ان کی رعایا ایمان کی نعمت سے مستفیض ہوں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی جو چاندی کی تھی، جس پر یہ الفاظ کنندہ تھے، اللہ رسول محمد، یعنی یہ مہر تھی جہاں پہ خط بھیجتے وہاں پر لگا کر جو ہے وہ خط کو روانہ کرتے۔ تو پہلا کیسر روم کے نام، داہیہ کلبی کو سفیر بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہ کیسر روم کا بادشاہ جو تھا ہرکل، ان کے پاس گئے اور پہلے بصری گئے، یعنی اس وقت دستور کے مطابق نامہ مبارک بصری کے رئیس حارث غسانی کو دیا۔ اتفاقاً ہرکل بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، لہٰذا حارث غسانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک بیت المقدس بھجوا دیا۔ ہرکل کیسر روم عیسائیت کا عالم تھا، اس نے یہ پیش گوئی پڑھی تھی کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، چنانچہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرکل شاہ روم کے نام، سلام اس پر جس نے ہدایت کا اتباع کیا، اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو 2 گنا اجر دے گا، اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ جب کیسر روم کو یہ خط موصول ہوا تو وہ پکار اٹھا کہ باشندگان روم، تمہاری سلطنت کا وقت ختم ہو گیا، اور وہ لوگ پیدا ہو گئے جن کو اس مملکت کے انتظام کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اس کے بعد کسریٰ پرویز کے نام خط، یہ ایران کا بادشاہ تھا، کسریٰ جو ہے وہ اس کا لقب تھا۔ یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد روانہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہاں پر قاصد گیا تو قاصد کو جواب دیا گیا، کسریٰ اپنی بادشاہت پر بڑا غرور تھا، اس نے نامہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پھاڑ ڈالا اور اپنے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے نعوذ باللہ پیش کیا جائے۔ یمن کے گورنر نے ایک فوجی افسر کے ذمہ یہ کام سونپا۔ جب یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات، یعنی ان کے بارے میں وعید بیان فرمائی، آج رات کسریٰ ہلاک کر دیا گیا۔ چنانچہ اگلے روز یہ اطلاع موصول ہوئی کہ جو حضور نے فرمایا تھا کسریٰ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نام مبارک پھاڑ ڈالا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، یعنی اگر کسریٰ نے خط کے ٹکڑے کیے ہیں تو اللہ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ جو حضور نے فرمائی، حضور کے منہ مبارک سے بات نکلی تو اسی طرح ہی پوری ہوئی، کسریٰ کو اس کے بیٹے نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ عیسائیت مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ نجاشی کے نام خط، یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہاں پر بھی عمر بن امیہ کو سفیر بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، تو یہ مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا، اور عیسائیت مذہب کے اندر یعنی یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے آخری رسول جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ جب ان کے پاس خط پہنچا تو نجاشی نے حضرت عمر بن امیہ کی بہت زیادہ عزت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اپنی آنکھوں اور سر سے لگایا۔ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ ان خطوط کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس منظر بن ساوی جو بحرین کا والی تھا، ان کے علاوہ دیگر حاکموں کو بھی دعوت اسلام کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ فرمائے۔ نمبر 7، غزوہ خیبر 7 ہجری مئی 628 عیسوی کو ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 1600 تھی، اور 16 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ کفار کی تعداد 10,000 تھی اور ان کی ہلاکتیں کثیر تعداد میں ہوئی، بہت زیادہ ہوئی۔ حضرت علی اور مرحب کا
اس غزوہ خیبر کے اندر جو ہے وہ مقابلہ ہوا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ایک دن حضور نے فرمایا صبح جھنڈا اسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو سارے لوگ اس کشمکش میں تھے، کوئی کہتا تھا مجھے ملے گا، کوئی کہتا تھا مجھے ملے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک کونے میں رو رہے تھے، تو آپ نے پوچھا علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھ مبارک کے اندر جو ہے وہ درد ہے۔ حضور نے بلایا، اپنا لعاب لگایا اور ساتھ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ گئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر کے قلعے کو جو ہے وہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 630 عیسوی کو ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور کفار کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں کوئی خاص روایت نہیں ملتی، یعنی لا تعداد کے اندر تھے۔ مسلمان 2 شہید ہوئے اور کافر جو ہے وہ 12 ہلاک ہوئے، یعنی چھوٹی سی جھڑپ ہوئی۔ خالد بن ولید کے لشکر نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں سے جھڑپ ہوئی، تو وہاں پر 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 غیر مسلم جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ پس منظر اس کا یہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب وہ یہ ارادہ کر کے آئے تھے عمرہ کی نیت سے، تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو آگے نہیں جانے دیا تھا اور یہ عہد کیا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں عمرہ کر کے جو ہے وہ لوٹ جانا۔ تو صلح حدیبیہ کی شرائط کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کو شرائط کو توڑنے کے بعد اب انہیں اس بات کا خوف تھا کہ مسلمان کہیں اچانک ہمارے اوپر حملہ نہ کر ڈالیں۔ تو مسلمانوں کا اتنا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا کہ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے عمرہ کے گھر سے، تو ان لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا کہ کہیں مسلمان ہمیں ہلاک نہ کر ڈالیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے کی ہی چیز تھی۔ بتوں کو توڑنے کے علاوہ بیت اللہ میں جتنی بھی تصاویر تھی ان کو بھی وہاں سے حضور علیہ السلام نے ہٹا دیا۔ مکہ کو فتح کر کے حضرت بلال کو اذان کا جو ہے وہ حکم دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، خطبہ دیا، اے قریش، اللہ نے تم پر جاہلیت کا تکبر، حسب و نسب کا فخر ممنوع کر دیا ہے، کیونکہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، بے شک اللہ علیم اور خبیر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، حضور علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جو تم سب چھوڑ دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، اور یہاں تک پاک میں آتا ہے عثمان شیبی نامی جس کے پاس فتح مکہ کی چابیاں ہوتی تھی، حضور نے ایک دن چابی مانگی تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ حضور نے وہ چابی لے کر فرمایا اب یاد ہے چابی ایک مرتبہ تم سے مانگی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا، تو میں نے کہا تھا ایک دن میرے پاس یہ چابی آئے گی تو جس کو دل کرے گا میں عطا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہ خانہ کعبہ کی چابی انہی کے حوالے کر دی، اور ساتھ فرمایا کہ قیامت تک کوئی شخص جو ہے چابی کو نہیں لے سکے گا، یہ تمہارے ہی خاندان کے اندر یہ چابی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آج بھی حضور کی اس حدیث کے مطابق چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری 630 عیسوی کو خطبہ حجۃ الوداع ہوا۔ یہاں پر مکہ کو فتح کرنے کے بعد سورہ فتح نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے
آپ کو فتح عطا فرما دی جو بہت بڑی فتح ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر کا نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یعنی گروہ در گروہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک اور تکمیل دین کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہاں جب یہ آیات نازل ہوئی، اس طرح کی صورت نازل ہوئی، صورت فتح، صورت نصر، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر غمگین کا جو ہے یہ نمونہ ظاہر ہونے لگا، پریشان ہونے لگے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، حضور اس مقصد کے اوپر پورا ہوتے تو لگتا ہے اب حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، جس کے جو ہیں وہ اہم نکات جو ہیں وہ واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال عزت کا تحفظ، اعمال کی جواب دہی، جاہلیت اور سود کا خاتمہ، عورت کے حقوق، اللہ اور اس کے کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی تلقین، غلاموں کے حقوق، تکمیل دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خطبات کے اندر ارشاد فرمائے اور لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ متعین فرمایا۔ آخر میں وصال 11 ہجری 633 عیسوی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملے۔ 12 ربیع الاول کا دن 11 ہجری 8 جون 633 عیسوی سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ جاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ بہترین ساتھی تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر واقعات بھی ہوئے، جیسے مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں آیا، یا غزوہ تبوک جو ہے ہوا، صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، غزوہ حنین جو ہے وہ ہوا، غزوہ موتا ہوا، اس طرح کے دیگر واقعات بھی ہیں۔ لیکن چند دیگر مشہور واقعات کے علاوہ یہ اہم اور مشہور ترین واقعات تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ سوال نمبر 2 آج کا ہمارا ٹاپک ہے مدنی زندگی سے اخذ شدہ اسباق، یعنی جس طرح مکی زندگی سے اخذ شدہ اسباق ہم نے پڑھے تھے، اسی طرح مدنی زندگی سے اخذ شدہ اسباق جو ہے وہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے، بڑا مختصر ہے۔ یہاں پر مدنی زندگی سے اخذ شدہ اسباق جو ہیں وہ کون سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسلامی ریاست کا قیام، یعنی دنیا میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو دنیا کی نظروں کے سامنے اتباع اور پیروی کے لیے پیش فرمایا، بار بار تاکید کی کہ جو کچھ میرے اقوال سنو یا اعمال دیکھو اسے چھپاؤ نہیں، اپنے ہی تک محدود نہ رکھو بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کرو، دوسروں کو اس کی اتباع کرنے کی تاکید کرو۔ تو پہلا جو ہے سبق اسلامی ریاست کا قیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے یہ سبق اظہر من الشمس ہے کہ مقاصد کے نفاذ کے لیے ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اہل عرب میں ملک گیر مرکزیت کا تصور ناپید تھا، عرب قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام کی بدولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مملوکیت جو ہے وہ ختم کی، سیاسی وحدت معرض وجود کے اندر جو ہے وہ آ گئی۔ مہاجرین مکہ کی آباد کاری، دوسرا یہاں پر اہم سبق جو ہے وہ مہاجرین مکہ کی آباد کاری کا مسئلہ تھا کہ وہاں سے ہجرت کر کر آئے تھے تو ان کے درپیش مسائل کا سامنا تھا۔ صحابہ کی ایسی اخلاقی تربیت کی گئی کہ ایک مدینے کا رہنے والا انصاری مہاجر بھائی پر اپنا مال جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حل کر دیا۔ یہاں پر جہاد کی اہمیت کو اہم سمجھا گیا اور اس کی تیاریاں کی گئی۔ منافقین کی اظہار ثانی پر صبر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر میثاق مدینہ قائم فرمایا تھا، وہاں پر یہود، منافقین، ان تمام قبیلوں نے معاہدہ طے کیا تھا، لیکن غزوہ بدر کے اندر بنو قینقاع نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ پھر اس طرح آگے بنی نذیر جو تھا اس نے بھی معاہدہ توڑ دیا تھا، ان تینوں قبائل نے معاہدے توڑ دیے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان کو
جو ہے وہ جلا وطن بھی کر دیا تھا، یعنی مدینہ سے نکال دیا تھا۔ مذہبی رواداری، مدینہ کے اندر مذہبی رواداری کو عروج ملا، مذہبی رواداری کو تقویت ملی کہ ایک دوسرے کے مذہب کو لوگ جو ہے وہ برداشت کرنے لگے، جو مکہ کے اندر نہیں تھا کہ دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، بت پرستی جاہلیت رسموں کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے، لیکن یہاں مذہبی رواداری کا جو ہے وہ سبق دیا گیا۔ میثاق مدینہ قائم ہوا، یعنی قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا گیا۔ عدل اور مساوات کا یہاں پر زور دیا گیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی، مساوات یعنی جس کا جو حق تھا اس کو برابر کا حق دیا گیا۔ مشورہ کی اہمیت، کوئی بھی حضور کام کرتے تو صحابہ سے مشورہ کرتے اور لوگوں کو تلقین کی کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا جو ہے وہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ خلاصہ کلام یعنی نتیجہ یہ نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے بڑے دشمن کفار مکہ کے خلاف چھوٹے دشمن مدینہ کے یہودی قبائل سے معاہدہ کر کے جہاں سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا، وہاں مدنی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوا کہ دشمن سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، دشمن چاہے چھوٹا ہو یا دشمن چاہے بڑا ہو، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کا اگر نچوڑ نکالیں تو مکہ کے اندر صرف عقائد کو لے کر حضور چلے، مدنی زندگی کے اندر باقی دنیا کے تمام معاملات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حل فرمایا۔ آج وہی معاملات، وہی کام جو ہیں ہم سب کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔